تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ نوید صاحب نے وقت دیا. السلام علیکم نوید صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر سب سے پہلے یہ بتائیں, الیکشن کمیشن نے الیکشن ترمیم ایکٹ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے پھر انکار کر دیا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بھائی دیکھیں, یہ تو ایک لیگل کویسچن ہے جس پہ فیصلہ یہ ہونا ہے, کیونکہ ایک طرف سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ سیٹس جو ہیں وہ ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو. دوسری طرف سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس بعد, اس میں پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں اس لیے نہیں ملتی کہ یہ کیونکہ جو لوگ جنہوں نے فرسٹ آف آل ایون کورٹ میں بھی جن لوگوں نے جا کے کہا تھا وہ ایس آئی سی کی طرف سے تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایس آئی سی کو ملیں گے, کہ لوگوں نے جو سائن کر کے بھی دی ہے ایک سگنیفیکنٹ نمبر اس میں سے انہوں نے ایس آئی سی کے لیے سائن کر کے دیا. تو اگر آپ لا کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کی نہیں بنتی, اگر بنتی ہیں تو ایس آئی سی کی بنتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو دیکھیں تو اس میں یہ ایشو آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ اس پہ فردر جو ہے کورٹ میں ڈیلیبریشنز ہوں گے, چاہے وہ ریویو میں گورنمنٹ جو گئی ہے اس کے تھرو ہو یا کوئی اور میکنزم ہو, لیکن یہ اس ایشو میں ابھی تک ابہام ہے جو کہ اچھا یہ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, ابھی وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی قانون سازی پر وہ عمل کریں یا پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کریں, جس پر باقاعدہ طور پر وضاحت بھی سپریم کورٹ نے جاری کی. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے یا پھر پارلیمنٹ کی قانون سازی کا؟ بھائی یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کے سمجھنے کی بات نہیں, یہ تو ایک لیگل کویسچن آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینس ہیں, پارلیمنٹ کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے, اور لا میکنگ جو ہے وہ پیورلی پارلیمنٹ کا کام ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو پارلیمنٹ کا قانون ہے ظاہر ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے, اور کورٹس کو بھی جب وہ فیصلے کریں اپنے تو وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فیصلے کریں. بالکل سر, یہ بتائیے گا اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو نتائج جو جیسے جیسے پڑھتے ہیں تو وہ سامنے آنا شروع ہوں گے. ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے لا میکنگ پاور جو ہے اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ یہ پوزیشن لے گی, اور کورٹس جو ہیں اگر اس کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کنٹیمپٹ میں بھی لوگوں کو رکھے. بٹ یہ ابھی آگے جا کے فیصلے ہونے کہ کس طرح سے یہ پلے آؤٹ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام لازمی ہے اور اس پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو یہ جو آئینی جو ترمیم ہو رہی ہے اس سے متعلق کتنا کنسنسس بلڈ کر دیا, اور خاص طور پر اس شخص سے متعلق؟ جی نمبرز پورے ہوں گے تبھی جو ہے آئینی ترمیم ہوگی, بغیر نمبرز کے تو نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس چاہیے ہوتا ہے. تو جب نمبرز پورے ہوں گے تبھی یہ موو ہوگا, اور تبھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا اور بھی کوئی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ 2/3 کے ووٹ سے ہی ہوگا, جو کہ موجودہ صورت میں 224 کا ہاؤس بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئینی ترمیم کی کن شقوں پر اتفاق ہو چکا ہے, اور مولانا صاحب کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ ہمیں ابھی تک یہ سامنے بات نہیں آ رہی ہے, واضح ہو رہی ہے, آپ بتائیے گا. لیکن کوئی ایسی ڈیمانڈ سپلائی والی بات تو نہیں ہے نا, کیونکہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ظاہر ہے ان سے ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ نکلے. مولانا صاحب نے بھی اور کل تو پبلکلی بھی کہہ دیا کہ وہ آئینی کورٹ کے حق میں ہیں,
पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, तो उस लिहाज से तो इन प्रिंसिपल तो एक अग्रीमेंट है। अब क्या उसके जो है खदोखाल होते हैं और क्या उसके डिटेल्स होते हैं, उस पे जो है वो देखना होगा। जाहिर है कि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस है, उनसे बातचीत भी जारी है, उसके बाद ही इस पे कोई फाइनल कोई शेप नहीं। अच्छा, इख्तलाफ की अगर हम बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि वो तो ठीक है कि इत्तेफाक जो हो रहा है, किन शिकों पर इख्तलाफ है, बता सकते हैं आप? भाई इख्तलाफ तो भाई कई चीजों पे हो सकता है। अभी तो उन बातों पे तो हम नहीं आ रहे। अभी इस वक्त तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड क्या बन सकता है, और जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे एक कॉमन ग्राउंड बन रहा है, तो पहले उसको हम लॉक इन करें, उसके बाद आगे की बात होगी ना। अच्छा, ये बताइए कि पहले इदारों के दरमियान यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट या फिर इस्टेब्लिशमेंट, हमने देखा कि कुछ इस तरह के मामला थे, लेकिन अब इदारों के अंदर भी एक फ़ज़ा ऐसी बन गई है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किस तरफ आप देख रहे हैं, यानी कोई आइनी ब्रेकडाउन की तरफ खुदा ना खास्ता ये मुल्क जा रहा है? नहीं, इंशाल्लाह खैर आइनी प्रोग्राम नहीं होगा सर। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट मुल्क है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिक रूट्स जो हैं वो बांध चढ़ रहे हैं, तो वो नहीं होगा। लेकिन मैकेनिज्म्स जो होते हैं कानून के मुताबिक, वो इस सारी चीज को प्ले आउट होने। सर ये बताइएगा कि आईनी तरमीम कब तक असेंबली में पेश हो जाएगी? भाई दिनों की प्रेडिक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, जब जो हैं सारे जो कंसर्न लोग हैं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे और नंबर्स आ जाएंगे, तो फिर आईनी तरमीम भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब थे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि नंबर जब पूरे हो जाएंगे बिल्कुल तो आईनी तरमीम आ जाएगी।